جلد، اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں بغایا کا ایک مطلب یہ ہے الطلائع التی ترد قبل ورود الجیش، ایسے فوجی دستے جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ تو گویا ان دو ڈکشنریوں کے مطابق بغایا کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ کسی فوج کا لیڈنگ پارٹ۔ تو ذریت عربی زبان میں اس کا ایک معنی تو اولاد ہے، دوسرے معنی ہے اس کے تابعین، اس کے ہم خیال۔ مثلا قرآن پاک فرماتا ہے ہم نے فرعون کی اولاد کو سمندر میں غرق کر دیا، حالانکہ غرق تو اس کے فوجی جو اس کے تابع تھے، اس کی اولاد تو گھر میں بیٹھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے آئینہ کمالات اسلام میں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے اپنا مشغلہ یہ اختیار کیا کہ میں دن رات اسلام کے منکرین کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں نے برہموں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، آریوں کو دعوت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور میں نے یہ کتابیں لکھی۔ فرماتے ہیں میری ان کتابوں کو جو میں نے لکھی ہیں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، فرمایا کل مسلم یقبلونی، ہر مسلمان میری اس دعوت اسلام کو قبول کرتا ہے، وہاں اپنے دعوی مسیح موت کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ فرمایا وَيُصَدِّقُ دعوتی، اور میں نے جو منکرین اسلام کو قبول اسلام کی دعوت دی اپنی کتابوں میں، وہ میری اس دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا عملی حصہ یہ ہے کہ جب حضور نے براہین احمدیہ لکھی تو اس زمانے کے علماء نے اس پہ تبصرے کیے کہ جناب 1400 سال میں اس قسم کی خدمت اسلام کے لیے کتاب لکھی نہیں گئی۔ یہ تھا، آپ نے کتاب لکھی ہندوؤں کے اعتراضات کے جواب میں، سرما چشمے آریہ، مسلم بک ڈیپو لاہور نے اپنے خرچ پر اس کا ایڈیشن شائع کیا۔ فرماتے اللہ ذریت البغایا، سوائے ایسے افراد کے جو لیڈروں کے زیر اثر تابع ہیں، وہ خاص سیاسی لیڈروں کے تابع ہوں، خاص مذہبی لیڈروں کے تابع ہوں، وہ میری خدمت اسلام کی قدر نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ خانہ صاحب، جزاک اللہ۔ ہمیں امید ہے کہ جنہوں نے سوال پوچھا، ہمارے تنویر احمد صاحب، آپ کے جو دوست یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی، اور بہت سارے لوگ اور جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے مسعود صاحب سے، جو کہ یو کے سے ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، اور مسعود صاحب سے بات کریں گے۔ جی مسعود صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حالات ہے صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، فرمائیے مسعود صاحب۔ میرا کوشچن یہ ہے جی کہ پچھلی دفعہ وہ بات ہو رہی تھی تحریک پاکستان سے، جی میں نے اس سے پہلے کافی لوگوں سے میں نے بات کرتا ہوں کہ یہ جو آج مولوی حضرات پاکستان میں جو پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ جو جب ہم ان لوگوں نے تو مخالفت کی تھی پاکستان کی، جو کہ ہم ثابت بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں واقعی مخالفت کی تھی، مگر اس کے ساتھ کوشچن یہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان انڈیا کے زیر اثر رہتا یا انگریزوں کے زیر اثر رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ پرستی پیدا نہیں ہوتی جو آج جماعت احمدیہ کے خلاف بھی ہو رہا ہے، وہ جو سنی شیعہ لڑ رہے ہیں، تو اس وقت بہتر سے بنسبت آج کے، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ کس چیز کے بارے میں؟ جی آپ کا سوال واضح ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ راج جماعت نے مخالفت کی تھی، کہ وہ کہتے ہیں پاکستان نہ بنتا تو چلتا، وہ انہوں نے مخالفت صحیح کی تھی۔ اچھا جی اچھا چلو ٹھیک ہے جی۔ مجیب الرحمان صاحب آپ سے درخواست کروں گا، مسعود صاحب جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں وہ بعض مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو ایک مطالبہ تھا، سارے ہندوستان کے مسلمان ایک مطالبہ کر رہے تھے، اور وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ہندوؤں کے جو معاشی ان کا غلبہ تھا اور جو ان کے حقوق، شروع میں تو کسی نے پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا، مسلمان صرف یہ مانگ رہے تھے کہ ایک متحدہ ہندوستان کے اندر ہمارے حقوق ہمیں دے دو، اور وہ دینے کو تیار۔ اب تو کانگریس والے بھی کہتے ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے جسونت سنگھ نے، کہ یہ پاکستان تو نہرو نے بنوا دیا، مسلم لیگ کا یہ مطالبہ قبول کر لیتے کہ مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دے دیے جائیں تو پھر نہ بنتا ہے، مل جل کے ہندو مسلمان رہتے، لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی، اور اس وقت جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کے جمہور مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور وہ لوگ جو اس وقت اس کی مخالفت کر رہے تھے وہ مسلمانوں کے مفاد پر ضرب لگا رہے تھے،
जमात अहमदिया ने कभी भी मुसलमानों के मफाद पर ज़रब नहीं लगाई। बाकी ये कि बाद में अब तारीख़ ने क्या नतीजा दिखाया, उसके वजूहात क्या हैं, ये बातें सारी एक फ़िक्रे में हल नहीं होती कि अब अगर बाज़ लोग ये कहना शुरू कर दें जी पाकिस्तान ही गलत बना था, तो मैं तो इस बात से उस हद तक इत्तेफाक नहीं करूँगा कि पाकिस्तान गलत बना था। पाकिस्तान जिन लोगों ने जिन ख्यालात के साथ, जिन नज़रियात के साथ, जिन तवक्कुआत के साथ बनाया था, उस माहौल में वो तवक्कुआत सही थी। अब यहाँ पर पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने वालों ने जो पाकिस्तान का बिगाड़ दिया, अगर उसको ना बिगाड़ते तो पाकिस्तान अच्छा होता, तो ये मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं चलती। हम जो बात कहते हैं वो ये है कि जमात अहमदिया ने कभी भी किसी मरहले पर भी जमहूर मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ काम नहीं किया, और ये कांग्रेसी उलमा जो थे जो अब पाकिस्तान के ठेकेदार बने बैठे हैं, और उनका नुक्ता नज़र क्या था? उनका नुक्ता नज़र यह था कि मुसलमान जब पाकिस्तान बनेगा ये तो मुसलमानों की काफराना हुकूमत होगी, और अब आके यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर हुकूमत तो हम बनाएंगे तो वो मौलवी की हुकूमत होगी। खुदाई इख्तियारात अपने पास समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो गलती है वो उन लोगों में है, वो पहले भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात करते थे गलत करते थे, अब भी जो वो पाकिस्तान में दावे कर रहे हैं वो भी गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि इस बारे में हम पाकिस्तान में कांटेक्ट कर रहे हैं बहुत से ऐसे लोगों से जिनको तहरीक पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला, और उनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने आखिर कायद-ए-आज़म के साथ काम किया हुआ है, वो हमें बताएं कि क्या वाकई उस तरह के नज़रियात थे जो आज बना दिए गए हैं, या कि ये किस किस्म की डेवलपमेंट है, किन फेजेज़ में से गुजरते हुए ये नज़रियात इवॉल्व हुए हैं। जिस तरह के मुन्नू भाई से एक दफ़ा हमने प्रोग्राम में बात की थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल जो कुछ हो रहा है ये उस नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद पे हो रहा है जो पाकिस्तान बनने के बाद की इन लोगों ने घड़ लिया है। तो हम तहरीक पाकिस्तान के उस ज़माने के कारकुनान से बात कर रहे हैं। एक इस वक्त हम आपके रिकॉर्डेड इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये अहमद सईद किरमानी साहब का है, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी बड़े सरगर्म कारकुन रहे, और उसके बाद फिर जो है वो तहरीक पाकिस्तान में भी बड़ा इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब ज़ाहिर है कि उम्र के एतबार से कुछ ज़ईफ़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है ऐसे लोग कहाँ ज़ईफ़ होते हैं, बड़े उन्होंने मेहनत के साथ उम्र भर काम किया हुआ है। तो उनसे हमने बात की, उन्होंने हमारे साथ जो मुख्तसर गुफ्तगू की वो हम इस वक्त अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद सईद किरमानी साहब। वालेकुम। जी किरमानी साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो जज्बात इस वक्त पाकिस्तान में पाए जाते हैं, क्या जी क्या तहरीक हसूल पाकिस्तान जो थी, क्या उस दौर में भी ये नफरत के जज्बात पाए जाते थे? मेरे ख्याल में नहीं थे। जी नहीं थे। आपको क्या लगता है कि ये जो नफरत के जज्बात हैं ये कब दर आए फिर सोसाइटी में हमारी अहमदिया जमात अहमदिया के खिलाफ? तो पाकिस्तान बनने के बाद ही हुई। जी, तो आपको इसकी क्या वजह नजर आती है? आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखें जमात अहमदिया ने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत की, तो फिर ये नफरत कब पैदा हो गई? ये पाकिस्तान बनने के बाद ही हुई। पहले तो उनके जो लीडर था सैयदुल्लाह खान, उसने बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की। उसने अपने अंदाज में बहुत खिदमत की है। तो आप उस दौर से हैं, आपको कुछ याद है सर ज़फ़रुल्लाह खान की खिदमत क्या है पाकिस्तान के लिए? उन्होंने बॉर्डर कमीशन के सामने आर्गू किया केस पाकिस्तान का बड़ी काबिलियत के साथ। वो एक अलग बात है कि एक जज्बा पैदा हो गया है, उसका तो इलाज कोई नहीं है। तो बहरहाल ज़फ़रुल्लाह ने पाकिस्तान के सिलसिले में बहुत खिदमत की है, और उसने वो गैर मामूली काबिलियत का आदमी था। कायद-ए-आज़म भी उसका एहतराम करते थे। तो अभी देखें आजकल एक प्रोपेगेंडा पाया जाता है, मैं कल ही एक अखबार में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सर ज़फ़रुल्लाह खान ने कश्मीर का जो केस था उसको ख़राब कर दिया। तो ये तो हक़ाइक़ को मस्ख़ करने वाली बात है ना, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ उसने कश्मीर का केस ख़राब नहीं किया, सर ज़फ़रुल्लाह ने ख़राब नहीं किया। ये तो मुखालफों का प्रोपेगेंडा है, बहरहाल उसका तो इलाज कोई नहीं है। जी, और दूसरा ये भी अगर आप हमें बता सकें कि मुस्लिम ममालिक के लिए चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में क्या कोशिशें की हैं उस दौर में? उसमें उसने उन कोशिशों को हम सराहते हैं, और उसने उन ममालिक की खिदमत की है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मैं आपसे ये भी पूछूं किरमानी साहब कि कायद-ए-आज़म की जो 11 अगस्त की जो तकरीर थी उसकी आजकल नई नई तावीलें की जाती हैं, आप उस तकरीर को कैसे देखते हैं? वो नहीं, वो तो ऐसे वैसे बाद लोग लगे हुए हैं,
اور اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں، ورنہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، تو کرمانی صاحب آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نفرت کی فضا جو پاکستان میں اس وقت پیدا ہو گئی ہے، قائد اعظم کے پاکستان کی جو حالت اس وقت بنائی جا رہی ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اسے دیکھ کے؟ تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے حالات، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے اور لوگ حقیقت کو پہچان لیں گے۔ جی، اور اسی طرح دیکھیں جماعت احمدیہ کے خلاف جو ایک اسمبلی نے اٹھ کے جو ایک فیصلہ دے دیا ہوا ہے، جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ جماعت احمدیہ کہتی رہ گئی، آج بھی کہتی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ نہیں، زبردستی کہہ دیا کہ تم غیر مسلم ہو۔ اور یہ تو خیر سوچنے والی بات ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو تو پھر اب ایک مذہبی طبقہ ہے کنٹری میں اور وہ جنونی حد تک مصروف ہے۔ اور دوسرا جو آپس میں یہ جو کافر بازی اور تکفیر بازی کے فتوے ہیں، اس سلسلے میں آپ مذہبی انتہا پسند گروہوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نہیں، یہ تو ملک کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ جی، اور کرمانی صاحب آپ نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہے، آپ کو کہیں نظر آتا تھا قائد اعظم کے رویے میں اس قسم کی سختی، اس قسم کی درستگی؟ بڑا آدمی تھا، یہ باتوں میں نہیں گلوچتا تھا۔ He was never involved in such matters. Never. لین جی ناظرین، یہ تھی وہ گفتگو جو احمد سعید کرمانی صاحب کے ساتھ ہماری ہوئی۔ بزرگ آدمی ہیں، بڑے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ آئندہ پروگرام میں بھی ناظرین انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تحریک پاکستان میں کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن سے گفتگو ہم نے کی ہے۔ انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہی نہیں، تو مور اور لیس یہی سوالات ہم نے ان سے پوچھے ہیں، وہ بتائیں، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی ہم مبشر کالم صاحب آپ کچھ فرمائیے گا۔ یہ جو ابھی نواب احمد سعید صاحب کرمانی نے انٹرویو میں کچھ باتیں کی، مجھے کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ بات یہ ہے کہ تحریک قیام پاکستان وہ قائد اعظم نے لڑی، وہ اس تحریک کے سربراہ تھے۔ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ تحریک قیام پاکستان کے دوران کس نے میرے ساتھ وفا کی، کس نے میری ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جب تقسیم ملک کی کارروائی ہوئی اور گرداسپور کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہندوستان میں شامل کرنا ہے، تو قائد اعظم نے جو بانی پاکستان تھے اس کیس کے لیے، جیسا کہ نواب کرمانی صاحب نے کہا، تمام سینکڑوں ہزاروں وکلاء میں سے اگر کسی کا انتخاب کیا، چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا انتخاب کیا۔ کس وکیل کو انسان اپنا وکیل مقرر کرتا ہے؟ جس پہ اعتماد ہو۔ جس وکیل پہ ذرہ سا بھی کسی موکل کو شبہ ہو، وہ اس کو اپنا وکیل نہیں مقرر کرتا، اور اگر وکیل مقرر کر بیٹھے فوراً اس سے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیتے۔ پھر دیکھیں، جب پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نے حکومت کی سربراہی کا عہدہ اپنے پاس رکھا، اس کے بعد اہم ترین عہدہ وزارت خارجہ کا پورے ملک میں سے اس کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے دنیا کو بتا دیا کہ میرے نزدیک میرے ساتھ اب تک جس نے سب سے بڑھ کر وفا کی وہ چودھری ظفر اللہ خان کا وجود ہے۔ کشمیر کی بات ہوئی، جب UNO میں کشمیر کا قضیہ گیا تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں ڈال دیا، حالانکہ UNO کی اسمبلی نے جو یہ قرارداد پاس کی کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کے رائے دہی کے نتیجے میں ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو رائے حق دہی دیا جائے، وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں UNO نے قرارداد پاس کی۔ کہتے ہیں جی عرب ممالک کے ساتھ کیا ہوا، ایک آپ کو مثال عرض کرتا ہوں۔ عرب ممالک کی آزادی کے لیے چودھری صاحب نے UNO میں جو کوشش کی، اس کا عربوں پہ کتنا اثر تھا وہ ایک لمبی داستان ہے، اس پہ ربع صدی گزر گئی۔ جب چودھری صاحب بیمار تھے لاہور میں اور اسی بیماری میں آپ کا وصال ہوا،
تو اور میڈیا میں خبر آئی کہ آپ بیمار ہیں اور بڑی سخت بیماری کی حالت ہے، اور اس وقت ضیاء الحق صاحب کی حکومت کا زمانہ تھا، ان کا جو جماعت کے ساتھ رویہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ اردن کے شاہ کو جب پتہ لگا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب بیمار ہیں اور جماعت کے بارے میں پاکستان کی حکومت کا یہ رویہ ہے، انہوں نے اپنے سفیر کو کہا